تو سوال ایک ہی ہوگا اور ہم پوچھتے رہیں گے، تب تک پوچھتے رہیں گے جب تک ہمیں جواب نہیں ملے گا کہ گولی کیوں چلائی تھی، نہتے معصوم پاکستانیوں پر گولی کیوں چلائی گئی۔ پہلے تو آپ نے مان لیا کہ گولیاں چلی ہیں، اب یہ بتائیں کہ گولیاں چلائی کس نے ہیں اور ہماری لاشیں کہاں پر ہیں۔ سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف جس طرح کی فاشزم کا اس وقت مقابلہ کر رہی ہے، جبر کا مقابلہ کر رہی ہے، فسطائیت کا مقابلہ کر رہی ہے، اب جو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں، جس طرح کی اس وقت 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف وہاں پر گولیاں چلیں، سیدھی گولیاں رات کے اندھیرے میں ماری گئیں، تو سوال ایک ہی ہوگا اور ہم پوچھتے رہیں گے، تب تک پوچھتے رہیں گے جب تک ہمیں جواب نہیں ملے گا کہ گولی کیوں چلائی تھی، نہتے معصوم پاکستانیوں پر گولی کیوں چلائی گئی تھی۔ ویسے تو یہاں پر نائب وزیر اعظم صاحب مان چکے ہیں کہ گولیاں بھی چلی تھیں، اور کل سینیٹر صاحب بھی پی ایم ایل این کے نے یہ کہا ہے کہ ہمیں نہایت افسوس ہے کہ ایک پارٹی کے کارکنین کے اوپر اس طرح کا فاشزم ہوا ہے اور گولیاں چلی ہیں۔ لیکن میں ایک قدم آگے بڑھ کر یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگ ذرا یہ تو فیصلہ کر لیں، پہلے تو آپ نے مان لیا کہ گولیاں چلی ہیں، اب یہ بتائیں کہ گولیاں چلائی کس نے ہیں اور ہماری لاشیں کہاں پر ہیں۔ اس وقت ہمارے تقریباً 200 لوگ مسنگ ہیں، 12 لوگ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم مسنگ لوگوں کو بھی ہمارا سوشل میڈیا ہائی لائٹ کر کے یہ سوال پوچھے گا کہ یہ ہمارے مسنگ لوگ کہاں پر ہیں۔ ہماری پارٹی میں خود بلکہ ہمارے 96 اس وقت لیڈران کے نان بیلیبل وارنٹس نکل کر آئے ہیں۔ کل بھی مجھے ایک شہر کی پولیس نے ابڈکٹ کرنے کی کوشش کی، اور میری رہائی جو پشاور ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں ان کے اوپر ہو سکی۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم رول آف لا کے آگے سرنڈر کر کے عدالتوں میں بھی پیش ہو رہے ہیں، عدالتوں سے آرڈر بھی لے کر آ رہے ہیں، لیکن یہ حکومت جس طرح کا جبر ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کری ہے تو پلیز اس سے باز رہے، کیونکہ ہم عدالتوں کے آگے آ کر پیش ہو رہے ہیں۔ اتنی ساری 26ویں ترمیم کے باوجود ہم عدالتوں کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں، تو آپ بھی رول آف لا کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں، حالانکہ عدلیہ پر بھی آپ مسلط ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، ملک کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ جس طرح کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جس طرح کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہیں ملٹری کسٹڈی میں دیا جائے گا، تو میرا سوال صرف اتنا ہے، عوام کے ووٹ کی توہین تو آپ نے کی تھی، عوام کے وزیر اعظم کی توہین تو آپ نے کی تھی، عوام کی توہین کر کے عوام کو گولیاں مارنے تک بات آ گئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر عوام نہیں مان رہی تو ملک کا سوچیں، عوام کا سوچیں، آگے بڑھیں اور اس ملک کے بارے میں یہ سوچیں کہ عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا، عوامی وزیر اعظم کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ کب پی ٹی آئی نے بات چیت کے دروازے بند کیے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کیے۔ ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، وہ جب مذاکراتی کمیٹی بناتے ہیں، باہر سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اپوزیشن لیڈر کو اٹھا لیا جاتا ہے، جن کو مذاکراتی کمیٹی کا ہیڈ بنایا جاتا ہے ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم سب کے اوپر اس وقت، میرے اوپر صرف ایک 26 کی، اور سارے ویژولز پورے میڈیا نے دکھائے ہیں کہ میں سب کو کہہ رہی تھی پرامن رہنا ہے، شیلز آئیں گے، ایون ربر بلیٹس آئیں گی، تب تک تو سیدھی گولیاں بھی نہیں فائر ہوئی تھی، آئیں گی، لیکن آپ لوگوں نے صرف یہ بتانا ہے کہ ہم پرامن رہ کر ایک مطالبہ کریں، پرامن شہریوں کے ساتھ یہ سلوک، جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو آگے سے ان کا جواب ایف آئی آر، خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں لے جانے کی دھمکیاں دینا، تو مجھے آپ صرف اتنا بتائیں، یہ کون ہے جو اس سارے پروسیس کو سبوتاش کرنا چاہتا ہے؟ یہ کون ہے جو اداروں کو اور عوام کو آمنے سامنے کرنا چاہتا ہے؟ اس وقت تو جواب تو وزیر اعظم کو بھی دینا پڑے گا، چاہے وہ فارم 47 کے ہی وزیر اعظم ہے، جواب تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی دینا پڑے گا، کیونکہ وہ کہتی ہیں میں نے پنجاب پولیس کو گولیاں چلانے سے منع کیا تھا، تو اب تو آپ خود مان گئے کہ گولیاں چلی تھی۔ آپ کے وزیر اعظم بھی تو کسی کا شکریہ ادا کریں، تو لوگوں پر ڈالنے کی بجائے ذمہ داریاں قبول کرنی سیکھیں۔ آپ نے ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کی ہر حد تک کوشش کی ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم نے کیا کہا ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ ناجائز جو ہمارے سیاسی کارکنین اور ہمارے قائدین کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، آپ عدالت ہمیں بیلز دیتی ہے، آپ ہمیں اریسٹ کر لیتے ہیں، یہی ہو رہا ہے نا، خان صاحب کو بیل ہوئی، نئے مقدمے
کر دیے گئے. یہی ہمارے باقی قائدین اور کارکنین کے ساتھ ہو رہا ہے, یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں ملک کے بارے میں سوچیں. ہم آپ سے عوام کے انٹرسٹ میں, ملک کے انٹرسٹ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اس سارے پروسیس کو خراب کیوں کرنا چاہتی ہوں. میں آپ سے سوال کروں گی مہنگائی کا, وہ تو چھوڑ دینا, میں ان پر تو اس لیے بات نہیں کرنا چاہتی کہ جو دورے عوام کی فلاح و بہبود کی بجائے ٹک ٹاکس کے لیے ہوں, ان دوروں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ آپ کو فائدہ ہے, نہ مجھے فائدہ ہے, نہ پنجاب کی عوام کو فائدہ ہے. دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں, بجلی کے بل 350% بڑھ گئے. آپ سب بجلی کے بل دے پاتے ہیں؟ نہیں دے پاتے. 800% گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا, اور گیس پھر بھی اویلیبل نہیں ہے. آپ کوئی سبزی خرید نہیں سکتے, چکن اور مطلب وہ تو خریدنا عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے. یہ ساری چیزیں تو آپ سب لوگ فیس کر رہے ہیں, تو ہم تو عوام کے لیے نکلے ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں, اتنی ساری جیل بھگت کر, مقدمات بھگت کر ہمارا پرپس کیا ہے؟ وہ جو میرا وزیر اعظم, آپ سب کا عوامی وزیر اعظم جیل میں بیٹھے, وہ کس کے لیے بیٹھے؟ وہ اپنی عوام کے لیے بیٹھے, وہ قوم کے اچھے مستقبل کے لیے بیٹھے, اور ہم اسی لیے اس کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم اسی لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آج ہم برداشت کریں, ہماری آئندہ آنے والی نسلیں نہ برداشت کریں. میں آپ سب میرے بھائی ہیں, آپ مجھے اتنا بتائیں, آپ کوئی ٹویٹ کریں گے, آپ کوئی ناپسندیدہ بات کریں گے, تو رات کو ریڈ آپ کے گھر پر بھی ہوگا. تو ہمیں ان چیزوں کے خاطر ایک جہاد کرنا ہے, اور ہم سب نکل رہے ہیں صرف آپ کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے عوام کے لیے. خان کا مطمع نظر, پی ٹی آئی کا مطمع نظر, ہم سب کا مطمع نظر صرف عوام ہے.